چنانچہ اس عظیم کلمہ کے بہت سے فضائل ہیں، جن میں سے کچھ کا ذکر جمع کر کے حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے اپنے رسالہ بعنوان کلمۃ الاخلاص میں بیان فرمایا ہے، اور ہر فضیلت کی دلیل بھی ذکر فرمائی ہے، جن میں کچھ یہ ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، یہ جنت کی قیمت ہے۔ پوائنٹ 2، جس کا آخر کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پوائنٹ 3، یہ آتش جہنم سے نجات کا سبب ہے۔ پوائنٹ 4، مغفرت کا موجب ہے۔ پوائنٹ 5، یہ تمام نیکیوں سے بڑی نیکی ہے۔ پوائنٹ 6، یہ گناہوں اور خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ پوائنٹ 7، دل میں ایمان کے مٹتے نقوش کی تجدید کرتا رہتا ہے۔ پوائنٹ 8، یہ گناہوں کے رجسٹروں پر بھاری پڑنے والا ہے۔ پوائنٹ 9، یہ ہی ان حجابوں کو چاک کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیتا ہے۔ پوائنٹ 10، یہ ہی وہ کلمہ ہے جس کے کہنے والے کی تصدیق اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ پوائنٹ 11، یہ ہی وہ افضل کلمہ ہے جو انبیاء کرام علیہم السلام نے کہا۔ پوائنٹ 12، یہ افضل الذکر ہے۔ پوائنٹ 13، یہ افضل الاعمال ہے۔ پوائنٹ 14، سب سے زیادہ بڑھا چڑھا کے اس کا ثواب ملتا ہے۔ پوائنٹ 15، یہ گردنیں آزاد کرنے کے برابر ہے۔ پوائنٹ 16، شیطان سے بچاؤ ہے۔ پوائنٹ 17، یہ قبر کی وحشت اور میدان محشر کی ہولناکیوں سے امان ہے۔ پوائنٹ 18، یہ مومنین کا شعار ہے جب وہ اپنے قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ پوائنٹ 19، اس کے فضائل میں سے یہ ہے کہ یہ اپنے کہنے والے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلوا دے گا کہ جن میں سے وہ چاہے داخل ہو جائے۔ پوائنٹ 20، اور اس کے فضائل میں سے ہے کہ اس کے کہنے والے اگر اس کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہیاں ہونے کے سبب جہنم میں داخل بھی ہوئے تو لازماً آخر کار وہ اس میں سے نکل جائیں گے۔ یہ ان فضائل کے عناوین ہیں جو امام ابن رجب رحمہ اللہ نے اپنے رسالہ میں ذکر کیے اور ان تمام کے لیے الگ الگ دلائل ذکر فرمائے۔ لا الہ الا اللہ کے اعراب، ارکان اور شرائط۔ جب کسی بھی جملے کی معرفت موقوف ہے اس کے معنی کے فہم پر تو اسی کے پیش نظر علماء کرام رحمہم اللہ نے لا الہ الا اللہ کے اعراب بیان کرنے کا اہتمام فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ لا نافیہ ہے جنس کے لیے، اور الہ اس کا اسم ہے جو اس کے ساتھ فتح زبر پر مبنی ہے، اور اس کی خبر محذوف ہے جس کی تقدیر حق ہے، یعنی لا الہ حق، کوئی الہ حقیقی نہیں، اور اللہ استثناء ہے اس خبر مرفوع سے۔ اور الہ کا معنی ہے المألوہ بالعبادہ، یعنی محبت اور تعظیم کے ساتھ جس کی عبادت کی جاتی ہے، وہی ہے جس کی جانب دل کھینچے چلے جاتے ہیں اور اس کا قصد کر کے متوجہ ہوتے ہیں، اس سے فائدے کے حصول یا نقصان سے بچنے کی رغبت کرتے ہوئے۔ اور وہ لوگ غلطی پر ہیں جنہوں نے اس کی خبر فقط اس کلمے موجود یا معبود کو قرار دیا، یعنی معبود حقیقی کی جگہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یا موجود نہیں انہوں نے قرار دیا، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ معبودات تو بہت سے موجود ہیں، بت ہیں، مزارات وغیرہ ہیں، لیکن معبود حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کے سوا جتنے معبودات ہیں وہ باطل ہیں اور ان کی عبادت بھی باطل ہے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کے دونوں ارکان کا تقاضا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے 2 ارکان، اس کے 2 رکن ہیں۔ پہلا رکن نفی ہے اور دوسرا رکن اثبات ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، نفی سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر ایک کی الوہیت کی نفی جس میں تمام مخلوقات شامل ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اور اس بات سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کے لیے الوہیت کا اقرار کہ وہ الہ حق معبود حقیقی ہے، اور اس کے سوا جتنے معبودات ہیں
جو مشرکین نے بنا رکھے ہیں وہ سب کے سب باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، یہ اس لیے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور اس کے سوا جن کو پکارا جاتا ہے وہ باطل ہے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 62۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی جو الوہیت کو ثابت کرنے پر دلالت ہے وہ اس سے کئی بڑھ کر ہے کہ یہ کہا جائے اللہ الہ، اللہ معبود ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ اللہ معبود ہے کہ قول میں اللہ کے سوا غیروں کی الوہیت کی نفی نہیں کی گئی ہے، برخلاف اس قول کے کہ یہ کہا جائے لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ الوہیت کو محصور کر دیا صرف اللہ تعالیٰ میں اور اس کے سوا جو بھی ہے اس سے اس کی نفی کی۔ چنانچہ وہ لوگ بھی فاش غلطی پر ہیں جنہوں نے الہ کا معنی فقط القادر علی الاختراع، پیدا اور اختراع کرنے پر قادر کیا ہے۔ شیخ سلیمان بن عبداللہ کتاب التوحید کی شرح میں فرماتے ہیں اگر یہ کہا جائے کہ الالہ اور الہیہ کا معنی تو واضح ہو گیا، تو پھر اس بات کا جواب کیا ہے کہ کہنے والا یہ کہے الہ کا مطلب ہے القادر علی الاختراع، پیدا و اختراع کرنے پر قادر، یا اس جیسی کوئی عبارت کہے۔ اس کا جواب دو پہلوؤں سے دیا جاتا ہے۔ پہلا یہ کہ یہ قول نیا بدعتی قول ہے، ہم نہیں جانتے کہ اہل علم میں سے کسی نے کہا ہو، نہ ہی ائمہ لغت نے، بلکہ جو علماء کا کلام ہے یا ائمہ لغت کا وہی ہے جو ہم نے پہلے ذکر کیا، لہذا یہ قول باطل ہے۔ دوسرا پہلو یہ کہ اگر ہم اسے تسلیم کریں بالفرض تو یہ الہ حق کی تفسیر باللازم کہلائے گی، یعنی الہ حق ہونے کا لازمی تقاضا یہی ہے کہ جو خالق ہو اور پیدا کرنے پر قادر ہو۔ اگر وہ پیدا کرنے پر قادر نہ ہو تو وہ الہ حقیقی نہیں ہو سکتا، اگرچہ اسے لوگ الہ کہتے پھرے۔ ان کی اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو یہ مانتا ہو کہ بے شک الہ کا معنی ہے جو پیدا کرنے پر قادر ہو تو وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور اصل مراد اور دارالسلام جنت کی چابی کو پا لیتا ہے۔ یہ بات تو کوئی بھی نہیں کہتا، کیونکہ اس سے تو یہ بات لازم آئے گی جو کفار عرب تھے وہ بھی مسلمان تھے۔ اگر یہ بات بھی مان لی جائے کہ بعض متاخرین نے یہی مراد لی ہوگی تو وہ اس میں غلطی پر ہے، اور ان کا رد مختلف دلائل سمعیہ اور عقلیہ، کتاب و سنت و عقلی دلائل سے کیا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کی شرائط، کیونکہ اس کا پڑھنا پڑھنے والے کو فائدہ نہیں دیتا جب تک اس کی یہ ساتوں شرائط نہ پائی جائے۔ پوائنٹ فرسٹ، علم۔ اس کا معنی ہے نفی اور اثبات دونوں کا علم ہے۔ جو اس کو ادا کرتا ہے زبان سے جبکہ وہ اس کا معنی اور تقاضے نہیں جانتا تو پھر وہ اس کو فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ جس چیز پر یہ کلمہ دلالت کرتا ہے وہ اس کا اعتقاد ہی نہیں رکھتا، جیسے کہ کوئی شخص ایسی زبان میں کلام کرے جس زبان کو وہ جانتا ہی نہ ہو۔ پوائنٹ سیکنڈ، یقین۔ جو اس کلمے کے علم کا کمال ہے جو کہ شک اور شبہ کی منافی ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، اخلاص، جو کہ شرک کے منافی ہے اور اسی بات پر لا الہ الا اللہ دلالت کرتا ہے۔ پوائنٹ فورتھ، صدق، یعنی سچائی، جو کہ نفاق کی منافی ہے، کیونکہ منافقین بھی یہ کلمہ محض اپنی زبان سے ادا کرتے تھے، لیکن یہ کلمہ جس بات پر دلالت کرتا ہے اس کا وہ اعتقاد نہیں رکھتے تھے۔ پوائنٹ ففتھ، محبت، اس کلمہ اور جس چیز پر یہ دلالت کرتا ہے اس سے محبت ہو اور اس سے وہ خوش ہو، برخلاف منافقین کے۔ پوائنٹ سکسth، انقیاد،
یعنی اس کے حقوق کی ادائیگی کی جائے جو کہ وہ واجب اعمال ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کے ساتھ اور اس کی رضا طلب کرتے ہوئے ادا کیا جائے، کیونکہ دراصل یہی اس کا تقاضا ہے۔ پوائنٹ 7 قبول، جو کہ رد کے منافی ہے، وہ اس طور پہ کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے اوامر ہیں انہیں مانا جائے اور بجا آوری کی جائے، اور جس سے منع کیا گیا ہے اس سے پرہیز کیا جائے۔ ان 7 شرائط کو علماء کرام نے کتاب و سنت کے ان نصوص سے جو خصوصی طور پر اس عظیم کلمے کے بارے میں اس کے حقوق و قیود کے بیان میں آئے ہیں سے استنباط کیا ہے، اور یہ کہ یہ ایسا کلمہ نہیں ہے کہ جسے بس زبان سے ادا کر دیا جائے، بلکہ اس کی شرائط پوری کی جائے اور تقاضوں پر عمل کیا جائے۔ اس کلمے کا معنی اور اس کے تقاضے، جو کچھ ہم نے پہلے بیان کیا، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا معبود بحق الا الہ واحد، معبود برحق نہیں ہے مگر صرف ایک اکیلا معبود، اور وہ ہے اللہ وحدہ لا شریک لہ، کیونکہ وہ ہی اکیلا عبادت کا مستحق ہے۔ چنانچہ یہ عظیم کلمہ اس بات پر مشتمل ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے سوا سارے معبودات ہیں وہ در حقیقت الہی حق نہیں، اور بے شک وہ سب باطل ہیں، کیونکہ یقیناً وہ عبادت کے مستحق ہرگز بھی نہیں ہے۔ اسی لیے اکثر مقامات پر جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کے سوا ہر ایک کی عبادت کی نفی کی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت غیر کی شراکت کے ساتھ صحیح نہیں۔ اللہ عز و جل کا فرمان وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور کسی کو بھی اس کے ساتھ شریک نہ کرو۔ سورۃ النساء آیت نمبر 36۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، پس جس نے طاغوت سے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا تو اس نے ایسا مضبوط کڑا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سننے والا اور ہر بات کا علم رکھتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 256۔ اور فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، بلا شبہ یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ سورۃ النحل آیت نمبر 36۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لا الہ الا اللہ کہے جس کی اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کی جاتی ہے اس کا انکار کرے تو اس کا مال و جان حرام ہے۔ صحیح مسلم۔ اور ہر رسول نے اپنی قوم سے یہی کہا ہے اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی الہ حقیقی نہیں، اور اس کے علاوہ بہت سے دلائل موجود ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 59۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس معنی کا حق ادا کرنا اور اس کی جو وضاحت ہے اس طور پر ہے کہ جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس شخص کے لیے کوئی الہ معبود حقیقی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سوا، اور الہ معبود وہ ہے کہ جس کی اطاعت کی جاتی ہے، نافرمانی نہیں کی جاتی، اس کی ہیبت اور اجلال کے ساتھ، محبت خوف و امید کے ساتھ اسی پر توکل کیا جاتا ہے، اسی سے مانگا جاتا ہے اور دعا کی جاتی ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں سوائے اللہ کے کسی کے لیے ادا کرنا لائق و زیبا نہیں۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کفار قریش سے یہی کہا قولوا لا الہ الا اللہ، تم لا الہ الا اللہ کہو۔ پھر انہوں نے جواب میں کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا اس نے تمام معبودات کا ایک معبود بنا دیا، بلا شبہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 5۔
چنانچہ وہ اس کلمہ سے یہ سمجھ گئے کہ بے شک یہ سب بتوں کی عبادت کو باطل قرار دیتا ہے اور عبادت کو محصور کر دیتا ہے صرف اللہ وحدہ کے لیے، جبکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے۔ تو اس معنی سے یہ بات واضح ہوئی کہ لا الہ الا اللہ کا معنی اور اس کا تقاضا یہ ہے افراد اللہ بالعبادہ، اللہ تعالیٰ کو اس کی عبادت میں اکیلا جانا، و ترک عبادت ما سوا، اور اللہ تعالیٰ کے سوا غیروں کی عبادت کو چھوڑنا۔ جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو وہ اعلان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اکیلے کی عبادت کے وجوب کا اور اس کے سوا ہر ایک کی عبادت کے بطلان کا، جو بھی ہو، قبر، مزار ہو یا اولیاء و صالحین ہو۔ چنانچہ اس بات سے ان لوگوں کا عقیدہ باطل ثابت ہوتا ہے جو قبر پرست ہے۔ آج ہمارے اس دور میں یا ان جیسے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی بس یہ ہے کہ اس بات کا اقرار کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے یا وہ ہی خالق ہے، پیدا کرنے پر قادر ہے اور اس جیسی دیگر باتیں، یا پھر بعض دوسرے لوگ جو کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے لا حاکمیہ الا للہ، حاکمیت الا اللہ، لا حاکمیت الا اللہ، حاکمیت اعلیٰ نہیں ہے مگر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ جو یہ عقیدہ رکھے اور یہ تفسیر کرے لا الہ الا اللہ کی، گویا کہ اس نے توحید کا حق مطلقاً ادا کر دیا ہے، اگرچہ وہ جو چاہے کرتا پھرے، غیر اللہ کی عبادت کرے، فوت شدگان کے متعلق یہ عقیدہ رکھے اور قربانی و نذر و نیاز کے ذریعے ان کا تقرب حاصل کرے، ان کی قبروں کا طواف کرے اور ان کی تربت سے تبرک لے۔ وہ لوگ اس بات کا شعور نہیں رکھتے کہ بلا شبہ جو پہلے کے کفار عرب تھے اس عقیدے میں تو وہ ان کے ساتھ ہے، وہ بھی یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے اور قادر ہے پیدا کرنے، اور اس بات کا وہ اقرار کرتے تھے اور وہ غیروں کی عبادت نہیں کرتے تھے مگر صرف اس گمان کے ساتھ کہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیکی کا درجہ دلاتے ہیں اور وسیلہ ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ پیدا کرتے ہیں یا رزق دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو حاکمیت ہے وہ لا الہ الا اللہ کے معنی کا محض ایک جز ہے، نہ کہ یہ اس کا حقیقی اور مطلوب مکمل معنی ہے۔ چنانچہ یہ بات کافی نہیں کہ آپ شریعت کے مطابق حکم کرے، فیصلے کرے، حقوق، حدود اور آپسی جھگڑوں میں، حالانکہ عبادت میں شرک موجود ہو۔ اگر لا الہ الا اللہ کا واقعی یہ معنی ہوتا جس طرح یہ گمان کرتے ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے مابین یہ نزاع اور جھگڑا نہ ہوتا، بلکہ وہ جلدی کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے میں۔ اگر ان سے صرف یہی کہا جاتا کہ اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ تعالیٰ ہی تخلیق کرنے پر قادر ہے یا اللہ تعالیٰ موجود ہے، یا ان سے کہا جاتا کہ جان، مال اور حقوق وغیرہ کے معاملات میں شریعت کے مطابق فیصلے کرواؤ، جبکہ عبادت کے متعلق خاموش رہا جاتا، تو وہ جلد سے اسے قبول کر لیتے۔ لیکن وہ جو قوم تھی اہل لغت تھی، عرب زبان جاننے والے، لہٰذا وہ اچھی طرح سے سمجھ گئے کہ اگر وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں گے تو گویا کہ انہوں نے اقرار کیا اپنے اصنام بتوں کی عبادت کے باطل ہونے کا، اور یہ کلمہ محض زبان سے ادا کردہ کچھ الفاظ نہیں ہے جس کا کوئی معنی نہ ہو۔ اسی لیے تو وہ اس سے بھاگے اور کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، اس نے تمام معبودات کا بعد ایک معبود بنا دیا، بے شک یہ بہت ہی عجیب بات ہے۔ سورہ صاد۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ ان کے تعلق سے فرماتا ہے انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون۔ بلا شبہ یہ ایسے لوگ تھے جب ان سے کہا جاتا لا الہ الا اللہ
تو پھر وہ تکبر کر جاتے اور کہتے کیا ہم چھوڑنے والے ہیں اپنے معبودات کو محض ایک شاعر اور دیوانے کی بات پر۔ سورہ الصافات آیت نمبر 35-36۔ لہٰذا انہوں نے لا الہ الا اللہ کا معنی جان لیا اور یہ بات سمجھ لی کہ لا الہ الا اللہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر ایک کی عبادت ترک کرنی ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے عبادت کو مخصوص کرنا ہوگا، اور اگر انہوں نے یہ کہہ لیا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بتوں کی عبادت پر بھی چلتے رہے تو یہ تناقض اور تضاد ہوگا خود اپنی ہی بات کے ساتھ، جبکہ وہ تضاد و تناقض کو معیوب سمجھتے تھے۔ لیکن آج اس کے برعکس معاملہ ہے کہ جو قبر پرست ہے وہ اس بدترین تضاد میں مبتلا ہے اور اس سے کوئی عیب بھی نہیں سمجھتے، چنانچہ یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، پھر فوت شدگان کی عبادت کر کے اور مختلف انواع و اقسام کی عبادات کے ذریعے مزاروں کا تقرب حاصل کر کے اس کو توڑ دیتے ہیں جس کا انہوں نے اقرار کیا ہے۔ توحیف ہے ایسے افراد پر کہ جن سے بڑھ کر ابو جہل اور ابو لہب تک لا الہ الا اللہ کا معنی جاننے والے تھے۔ حاصل کلام یہ ہے جس نے بھی یہ کلمہ کہا اس کے معنی کو اچھی طرح جانتے ہوئے اور ظاہری اور باطنی اس کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے، جیسے شرک کی نفی کرنا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اثبات کرنا اور جو کچھ اس کلمے کے اندر باتیں پائی جاتی ہیں اس کے جازم اور پختہ عقیدہ کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہونا، تو ایسا شخص حقیقی طور پر مسلمان ہے۔ اور جس نے محض زبان سے کہا اور اس کے تقاضوں پر عمل کیا ظاہری طور پر، لیکن جس چیز پر یہ کلمہ دلالت کرتا ہے اس کے مطابق دل میں عقیدہ نہ رکھا تو وہ منافق ہے، اور جس نے اسے زبان سے کہا اور اس کے برخلاف عمل کیا جیسا کہ شرک جو اس کے منافی ہے اس پر عمل پیرا ہوا تو وہ مشرک ہے، تضاد کا شکار ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ زبان سے اس کی ادائیگی کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے معنی کی معرفت حاصل ہو، کیونکہ وہ ہی وسیلہ بنتا ہے اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، سوائے ان لوگوں کے جو حق بات کی گواہی دیتے ہیں اس حال میں کہ وہ علم بھی رکھتے ہیں۔ سورہ الزخرف آیت نمبر 86۔ اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا ہر ایک کی عبادت کا انکار کرنا ہے، اور یہی وہ مقصود و غایت ہے جو اس کلمہ سے حاصل ہوتی ہے۔ اور لا الہ الا اللہ کے تقاضوں میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے اس کی عبادات میں، معاملات میں، حلال و حرام میں انہیں قبول کرنا اور اس کے سوا جتنی بھی شریعات ہیں ان کا انکار کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے ایسے شرکاء ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین میں ایسی شریعت سازی کی ہے جس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی۔ سورہ شورى آیت نمبر 21۔ تو لازمی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی شریعت کو عبادات اور معاملات میں لوگوں کے مابین فیصلوں میں جس میں بھی ان کا اختلاف ہو، اپنے شخصی احوال میں یا اس کے علاوہ سب میں اللہ تعالیٰ کی شریعت کو قبول کرے، اور جتنے بھی وضعی و خود ساختہ قوانین ہیں ان کا انکار کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادات کے تعلق سے جتنی بھی بدعات و خرافات ہیں جو شیاطین انس و جن نے ایجاد کی اور رواج دے ان کا ہم انکار کریں، اور جس کسی نے ان میں سے کسی بھی چیز کا اقرار اور قبول کیا تو وہ مشرک ہے، جیسے کہ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے ایسے شرکاء ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین میں ایسی شریعت سازی کی ہے جس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، اور فرمایا
وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور اگر تم نے اس چیز میں ان کی پیروی کر لی تو بے شک تم بھی ضرور مشرکوں میں سے ہو۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 121۔ اور فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے احبار، علماء اور رہبان درویشوں کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اپنا رب بنا لیا تھا۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 31۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت تلاوت کی تو عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے یہ کہا، اے اللہ کے رسول، بے شک ہم تو ان کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ایسا نہیں تھا کہ وہ حلال کرتے اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہے تو تم اسے حلال جانتے، اور اسی طرح وہ حرام کرتے اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے حلال بنائی ہے تو تم اسے حرام جانتے؟ تو انہوں نے کہا، ہاں ایسا تو تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی تو ان کی عبادت کرنا ہے۔ اخرجہ الترمذی۔ شیخ عبد الرحمن بن حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں، معصیت میں ان کی اطاعت کرنا غیر اللہ کی عبادت قرار دیا گیا، اور اس طریقے سے ہی انہیں اپنا رب بنا لیا، جیسا کہ اس امت میں بھی یہ حال ہے۔ چنانچہ یہ شرک اکبر میں سے ہے اور اس توحید کے منافی ہے جو لا الہ الا اللہ کی شہادت اور گواہی ہم دیتے ہیں، اس کا مدلول ہے۔ تو یہ بات واضح ہوئی کہ جو کلمہ اخلاص ہے وہ ان تمام چیزوں کی نفی کرتا ہے جو بھی اس کلمہ کے مدلول کے منافی ہوں۔ اسی لیے لازم ہے کہ ہم یہ جو شریعت کے مخالف بنائے ہوئے قوانین ہیں اسے مسترد کریں، کیونکہ بلا شبہ واجب ہے ہر انسان پر کہ وہ اپنے فیصلے کتاب اللہ کی طرف لے کر جائے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی بشری نظام و قوانین ہیں انہیں چھوڑ دے۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم کسی چیز میں اختلاف و تنازع کرو تو اسے پھیر دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ سورۃ النساء آیت نمبر 59۔ اور فرمایا، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي، اس بارے میں تم جس چیز میں اختلاف کرو تو اس کا حکم اللہ ہی کی طرف لوٹتا ہے، وہی اللہ ہے میرا رب۔ سورہ الشورى آیت نمبر 10۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر کفر کا حکم لگایا جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے۔ اسی طرح ظلم اور فسق کا حکم بھی ان پر لگایا، اور ان سے ایمان کی نفی کی جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے علاوہ حکم کرنا، اگر وہ حکم کرنے والا حاکم اسے حلال و جائز سمجھتا ہے یا اسے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زیادہ بہتر اور قابل عمل سمجھتا ہے، تو یہ کفر اور شرک ہے جو توحید کے منافی ہے، اور لا الہ الا اللہ کلمے کا جو اقرار ہے اس کی مکمل طور پر ضد ہے۔ لیکن اگر وہ اس کو مباح، حلال و جائز نہیں سمجھتا اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہی ہے کہ جس کی جانب فیصلہ لے جانا واجب ہے اور حکم کرنا، لیکن اس کی خواہش نفس اس کو اس کی مخالفت پر ابھارتی ہے، تو یہ کفر اصغر اور شرک اصغر ہے جو لا الہ الا اللہ کے معنی اور اس کے تقاضے کے متضاد ہے۔ لہذا لا الہ الا اللہ ایک مکمل منہج حیات ہے۔ واجب ہے کہ مسلمانوں کی پوری زندگی میں اس کا اثر ہو، اور تمام عبادات اور تصرفات میں یہ محض کوئی لفظ نہیں ہے کہ زبان سے صرف برکت کے لیے اسے پڑھا جائے یا ورد کیا جائے صبح اور شام، جبکہ اس کے معنی کو نہ سمجھا جائے، ان کے تقاضوں کے مطابق عمل نہ کیا جائے، اور اسی کے مطابق اپنا منہج اور زندگی نہ گزاری جائے، جیسے کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا جائے، لیکن وہ اپنے عقیدے میں اور اپنے تصرفات میں اس کی مخالفت کرتے ہیں۔